اس صفِ اعلیٰ کی قدر کو جانیں۔ یہ صفِ اعلیٰ بے پناہ فوائد، بے پناہ اجر و ثواب، میں تو سارے ثواب نہیں گن سکتا۔ اس کا ایک ثواب تو اپنی جگہ ہے کہ جب حسین کی یاد میں مومن اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ عزادار عزاداری کرتے ہیں ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے کر ان پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی کی عطا، یہ بھی اسی کا لطف، ورنہ ہم اس قابل کا، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آٹھویں مولا کا فرمان ہے، کہتے ہیں ابن الشبیب، اگر تیرا رونے کو دل چاہے اور رونا نہ آتا ہو تو میرے جد حسین پہ روئے گا، کیونکہ یہ دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ واقعا سید الشہداء کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں انسوں کا کشتہ ہوں۔ اس کی ہمارے علماء جو ہیں وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس سے رولا رولا کر مارا گیا۔ سید الشہداء نے شہادت سے پہلے بڑا گریہ کیا تھا، کبھی اکبر کی لاشیں پر گریہ کی، کبھی عباس کے بازو پر گریہ کیا، کبھی علی اصغر کو دفناتے ہوئے گریہ کیا، اتنا کیا۔ تو آٹھویں مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اگر رونا نہ آتا ہو میرے جد حسین کے مصائب پر گریہ کر، کیوں؟ غفر اللہ لکا، خدا تجھے معاف کر دے گا، جتنے بھی تو نے گناہ کیے ہیں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کانا صغیرا و کبیرا قلیلا کانا و کثیرا، تھوڑے ہوں زیادہ۔ تو یہاں جب ہم آتے ہیں نا خدا ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اسی گریہ سید الشہداء کے وسیلے سے۔ لیکن یہاں ایک نیت کر لیا کریں، چونکہ اب دل تو نرم ہو گئے، دل ٹوٹ گئے سید الشہداء کے غم کے صدقے، تو تھوڑی سی لو اپنے پروردگار سے لگا لیا کریں کہ یا اللہ آج سے تیرے اس ولی تیرے حسین کا سچا نوکر بن کے جاؤں، جتنے گناہ کیے وہ ہو گئے، ان کی معافی مانگ رہا ہوں، کسی کا حق میری گردن پہ ہے تو وہ ادا کروں گا، اگر کوئی فریضہ رہ گیا ہے تو اسے بچا لاؤں۔ یہ نیت کر کے ضرور نکلا کریں، یہ ضرور نیت کر کے۔ جب ہم یہ نیت کرتے ہیں اس گریے میں تو اس وقت معصوم کہتے ہیں تو پھر ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی تو نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ اس گریے کے اندر اتنی عظمتیں ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دل زندہ ہوتا ہے گریے سے، دل ٹوٹنے سے، اور اللہ نے ہر سال ہمیں غم حسین کی عبادت دی ہے جس سے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اجتماع ہے جس پر فرشتے درود بھیجنے، یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن یہاں انہیں دیکھتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو گلے شکوے بھی دور ہو جاتے ہیں، دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بخش دیتے ہیں، ایک دوسرے کا اگر کوئی حق گردن پہ ہو تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہا گیا نا کہ جمعے کے اجتماع میں کیوں شرکت کرو، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کے پاس جمع ہوں۔ لیکن پروردگار نے ہمیں اس جمعے کے اجتماع کے علاوہ مجالس حسینیہ کے اجتماع کا، پروردگار نے یہ عظیم نعمت بھی ہمیں عطا کی، اس کی قدر جانیں۔ تو اب گریہ احیاء کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے، گفتگو تھی کہ قلب زندہ ہونے ہیں اور اس کے لیے گریہ پروردگار نے ہمیں عطا کی، یہاں تک پہنچے۔ لیکن اب گریہ کس کو عطا ہوتا ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، بہت ہی توجہ جاؤ۔ گریہ سید الشہداء بھی ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی توفیق الہی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ ایسے عمل چاہیے جو رب کو پسند آئیں۔ چونکہ سید الشہداء پر وہی گریہ کرے گا جو سید الشہداء سے محبت کرے گا۔ ہر آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، جو محبت کرے گا وہی گریہ کرے گا۔
اور محبت کون کرے گا؟ جس کے بارے میں میرا رب ارادہ خیر کرے. اصل وہی ہے، وہی رب ہے. یہ بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. فرماتے ہیں کہ جس عبد کے بارے میں من اراد اللہ بعبدہ خیر، جس عبد کے بارے میں پروردگار ارادہ خیر رکھتا ہے، یعنی اس کے حق میں بھلائی کرنا چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی شخص کے بارے میں جب رب بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. میں نے یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے وہ قذفہ ہے. جو عربی گرامر سے واقف ہیں اہل علم وہ جانتے ہیں پروردگار نے یہ نہیں کہا وضع، کہا قذفہ. وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، محبت کو رکھنا، البتہ اس کا بھی اثر ہے. قذفہ کا مطلب ہے شدت سے ڈالنا، اتنی شدت سے کہ وہ محبت کھینچ کے اسے محبوب تک لے جائے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا حسین کی محبت قذفہ اتنی شدت سے حسین کے محب میں ڈالتا ہے کہ وہ محب اس محبت کی شدت سے حسین تک کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے. یعنی اس کی تعبیر میں یہ بھی کروں گا کہ یہ محبت ہمیں حسین کے اہداف تک لے جاتی ہے. یہ جو عزاداری ہے، یہ جو صف عزا ہے، یہاں ہم جب محبت حسین رکھ کے آتے ہیں تو مولا کے مواعظ، مولا کے اہداف، مولا کے کلمات سننے کے لیے آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کاروان حسینی میں شرکت کریں جو 61 ہجری سے شروع ہوا ہے. وہ کارواں ابھی ختم نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے. اس کے اندر محب حسین شامل ہو رہے ہیں اور یہ چلتا رہے گا تا ظہور مہدی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.